لفظك زاك عامر قلبك بالحب. بہت پتے کی بات کہی تھی. کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے ہو جائے، لیکن اگر گہرائی میں جائے اور سوچے تو انشاءاللہ اختلاف ختم ہو جائے گا. حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اس دور میں سب سے بڑا مجدد وہ ہے جو اسلامی قوانین کی برتری دوسرے سارے قوانین کے مقابلے میں دلائل سے ثابت کرتا ہو. یہ بھی ایک تجدیدی کام ہے. یہ جاہلیت کا مقابلہ علمیت کے ساتھ کرنا ہے. میرے دوستو، دوسرا چیلنج عقلیت کا ہے. اکبر الہ آبادی کئی بیانات میں نام آیا. بھائی اکبر بادشاہ، اورنگزیب کو مانے نہ مانے، اکبر کو غیر لوگ بھی خوب مانتے، اس لیے کہ اس نے وہی کام کیا ہے جو غیر آج کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ان کے ہاں اکبر کی عظمت بہت مسلم ہے. لیکن بادشاہ ہو، ہم علم والوں کی نظر میں ایسے بڑے اکبر کبریائی کی شان بتاتا تھا. وہ عجیب اس کا عالم بگاڑا کس نے؟ وہ بھی دینی گھرانے کا آدمی تھا، کوئی جاہل نہیں تھا، بڑا پڑھا لکھا تھا، بہت بڑا خود عالم بھی تھا. لیکن مولوی بگڑ گئے تھے تو بادشاہ کو بگاڑ کے رکھ دیا تھا. ابو الفضل فیضی، ملا عبد القادر کیا کیا تھا؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس اکبر کے زمانے میں جو کچھ ہوا، دین میں جو تحریف ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ عقلیت کی شکل ہے وہ. یہ دوسرا چیلنج جو ہمارے سامنے ہے وہ عقلیت کا ہے. ارے بھائی، عقل کی کسوٹی محدود ہے. جس ترازو پہ آپ سونا وزن کرتے ہو، اس ترازو پہ پہاڑ تولنے لگے تو وہ ترازو ہی ٹوٹ کے رہ جائے. آج ہمارا حال یہی ہے. عقل اور وحی، ہمیں عقلیت عقل سے انکار نہیں ہے، لیکن عقل کو بنیاد نہیں بنانا ہے، بلکہ نقل کو بنیاد بنا کر عقل کو اس کے تابع بنانا ہے. اکبری دور میں جو بھی تحریفیں ہوئی، بددینی آئی، یہ عقلیت ہی کا کرشمہ. ملا عبد القادر فہرست تیار کرتا ہے اور اکبر بادشاہ کی تحریفات کو بیان کرتا ہے اور اس وقت کے باطل عقلی نظریے کی وضاحت کرتا ہے اور عقلی اعتبار سے خرافات کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اسلام تو بہت پرانا ہو چکا ہے، اسلام 1000 سال پرانا ہو چکا، اب زمانہ نیا آ گیا. موجودہ حالات میں موجودہ حالات کے موافق دین میں تجدید کرنے کی ضرورت ہے. یہی تجدید تحریف ہو گئی تھی، دین الہی قائم کر لیا اس نے. یہ عقلیت ہی کا نتیجہ اور کرشمہ ہے. اور سنو، پوائنٹ میں بتا رہا ہوں کیا کیا تحریفات کی جو عقلیت کے نتیجے میں سامنے آئے. نمبر 1، السلام علیکم. ملنے کے وقت نبی سنت کا طریقہ. کبھی مدرسوں میں جانا ہوتا ہے پروگرام میں، گیٹ سے ہی اخیر تک بورڈ لگے ہوتے، افشو السلام افشو السلام افشو السلام. شروع سے اخیر تک چلتے جاؤ گزرتے جاؤ، لیکن کوئی سلام ہی نہیں کرتا. کیوں بھائی؟ ہم نے سارا سلام بورڈ میں رکھ دیا ہے، اب منہ پہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تجدیدی کام کیا. باطل کے اعتبار سے وہ تجدید کے نام سے تحریف پیش کرنے والا جو تھا اکبر بادشاہ، ہمارے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے حق کے نام سے حقانیت کی تجدید فرمائی اور اسلام میں سلام کا جو صحیح طریقہ تھا اس کو رائج کیا. عقلیت کے کرشمے سے نتیجے میں یہ کہا گیا کہ بھائی السلام علیکم اور وعلیکم السلام یہ بہت پرانا طریقہ ہو چکا ہے، اور ملنے ملانے پر کوئی نیا طریقہ آنا چاہیے. یہ عقلیت کا کھیل ہے. نیا طریقہ یہ بھی ہے کہ اب کوئی ملے تو السلام علیکم نہ کہے، بلکہ یوں کہے اللہ اکبر. یہ اس لیے اکبر اللہ کے لیے نہیں، وہ اکبر جو اس کا نام اپنا ہے، نام آ رہا ہے، نام کے لیے کام ہو رہا. السلام علیکم نہ کہے، اللہ اکبر کہے، اور جواب دینے والا وعلیکم السلام نہ کہے، جواب میں جل جلالہ کہے. اللہ کی عظمت بلند ہو، یہ نہیں اکبر کی عظمت بلند ہو. میرے دوستو، یہ بددینی بے دینی یہ عقلیت کی وجہ سے دوسرے نمبر پہ کہا گیا. دیکھو یہ عقل کی دلیل ہے. کہا کہ شراب ایک مشروب ہے، جیسے عام مشروبات حلال ہیں ویسے ہی شراب بھی حلال ہونے چاہیے.
اور آج میرے دوستو اسی عقلیت کے نتیجے میں یہ بکواس بھی کی جا رہی ہے گائے ہماری ماتا ہے، لہذا اس کا پیشاب پوتر ہے، خوب پیو۔ ابے ٹی پارٹی ہوتی تھی، گائے موتر پارٹی بھی ہوئی ہے، آپ نے یہ بھی سنا اور دیکھا۔ اللہ ان کی عقل کو ٹھکانے لگاوے، سمجھ عطا فرمائے۔ یہ عقلیت کا نتیجہ ہے کہ آج کے حالات میں گائے کے پیشاب کو اتنا نہیں۔ ارے ہمارے زمانے میں کسی سیاسی پارٹی کا ایک منتری یا لیڈر تھا، نام جانتا ہوں لیکن بولوں گا نہیں، پارٹی تھی کون سی تھی وہ بھی نہیں بتاؤں گا۔ اس کو کوئی بیماری لگ گئی تھی، کسی ڈاکٹر نے کہا اس کا کوئی علاج نہیں، علاج یہ ہے کہ بس اپنا پیشاب صبح شام پیا کرو۔ اب وہ پیشاب نہیں ہوا، اس کے لیے آب حیات بن گیا، آب حیات، اسی پیشاب کے پانی سے اس کی زندگی قائم۔ کسی نے تنس کیا اور کہا ارے پیشاب وہ نل کی تو قریبی میں ہے نا، بس نل کی ہلایا اور وہ پانی آب حیات نکل گیا۔ کہا کس قدر نزدیک ہے آب حیات، جب ذرا خواہش ہوئی تو پی لیا، کہیں دور سے یہ آب حیات لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا نلکا بہت قریب ہی میں لگا ہوا ہے۔ کس قدر نزدیک ہے آب حیات، جب ذرا خواہش ہوئی تو پی لیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک بہت پتے کی بات کہی ہے کہ اگر عقل پہ چلو گے تو عقل تم کو سمجھا دے گی کہ اپنی ماں بہن سے بھی شہوت پوری کرو تو یہ جائز ہے۔ اکبری تحریفات میں نکاح کے بارے میں یہ عقل چلائی گئی، کہا کہ ہر کوئی نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا ہے۔ ارے بھائی آپ یہ آج کے زمانے میں اس طرح کی باتیں ملتی جلتی سنتے رہتے ہیں، ہر کوئی نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، لیکن خواہشات تو اس میں ہوتی ہے، اور وہ خواہشات پوری کرنے کے لیے نکاح نہیں کر سکتا تو کیا کرے؟ اس لیے عقل کہتی ہے کہ زنا کو حلال ہونا چاہیے، زنا کو حلال کیا گیا۔ آگے چوتھے نمبر پہ آؤ، یہ کہا گیا کہ علوم عربیہ کی اب کوئی ضرورت نہیں، آج بھی یہ کہا جانے لگا۔ ارے زمانہ ہمیشہ اپنا چہرہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کرتا رہتا ہے۔ حضرت مولانا فاروق صاحب نے کہا تھا کہ معتزلیت ختم نہیں ہوئی ہے، وہ اعتزال آج مودودیت کی شکل میں زندہ ہو گیا ہے۔ یہ عقلیت ہے، یہ فتنہ ہے۔ آج ہمیں ان حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، علوم عربیہ مدارس کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، فائدہ طب اور فلسفے سے، لہذا علوم عربیہ چھوڑو، مدرسے بند کرو، طب اور فلسفے کی تعلیم دو۔ اور آج بھی یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ مولویوں کی مدرسوں کی اور مدرسوں کی تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آج زمانہ سائنس ٹیکنالوجی کا ہے، مولویوں مدرسے سے نکلو، سائنس سیکھو اور ٹیکنالوجی سیکھو، کمپیوٹر سیکھو۔ میرے دوستو یہ بھی ایک عقلیت کا کرشمہ ہے۔ آج ہمیں اس چیلنج کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور دور نہ جاؤ، ابھی اسرائیل فلسطین پر کیا کر رہا ہے؟ بھئی سنتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، کسی کے لیے دعا، کسی کے لیے بددعا نکل رہی ہے۔ اسرائیل کا ظلم جو فلسطینیوں پر ہو رہا ہے، اس ظلم کو جائز کرنے کے لیے ان اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے، خبیثوں نے ہمارے کو استعمال کیا، مولویوں کو استعمال کیا۔ عرب کے بہت سارے بکے ہوئے علماء تھے، یہ یہودیت کے اسرائیل کے ایجنٹ تھے، ان سے عقل کے ذریعے سے ایک بات سمجھائی گئی۔ فلسطینی بے قصور لوگوں کو یہ بتایا گیا، کہا گیا کہ سنو، یہ اسرائیل فلسطین کا پڑوسی ہے، اور تمہارا اسلام تو کہتا ہے نا کہ پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں، ہمارا مذہب سکھاتا ہے کہ کوئی ایک تماچا مارو، تم تماچا نہ مارو، وہ اگر تماچا مارتا ہے، پتھر مارتا ہے، تم دعائیں دے دو، مار سکتے ہو، قصاص جائز ہے۔ لیکن اگر تم نے بھی وہی کیا جو وہ کیا تھا تو تم میں اور اس میں فرق کیا رہ گیا؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف حکومت تک شکایتیں پہنچائی جاتی تھی، اور اس کے بدلے حکومت انہیں جیل میں بند کر دیتی تھی۔ ان سے ان کے خیرخواہ دوستوں نے کہا
کہ آپ کے خلاف یہ لوگ اس طرح حکومت تک شکایتیں پہنچا دیتے. یہ غلط شکایتیں آپ ان کے خلاف کیوں نہیں ان تک شکایت پہنچاتے؟ آپ بھی اپنا کام کرو، اپنی صفائی کرو. یہ لوگ باطل طریقے پر آپ کو پھنسا رہے، آپ سچے ہیں، حق پر ہیں، آپ انہیں پھنساؤ. عجیب جواب دیا. اللہ پاک ہمیں خود اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اللہ ان بزرگوں کو اس کا عظیم بدلہ عطا فرمائے. کہا بھائی اگر وہی کام میں کروں جو انہوں نے کیا تو مجھ میں اس میں فرق کیا رہ جائے. اسرائیل یہ اقلیت چلا رہا ہے کہ فلسطین کے پڑوس میں یہ ملک ہے اور پڑوسی کا حق ہوتا ہے، چاہے وہ پڑوسی مسلمان ہو غیر مسلم ہو، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. وہ پڑوسی اچھا ہو برو ہو لیکن اپنے آپ کو اچھا ہی بنا کے رکھنا چاہیے. لہذا پڑوسی ہونے کی حیثیت سے اگر اسرائیل فلسطینیوں پر کچھ ظلم کر رہا ہے تو تمہیں ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں بلکہ اس کے بدلے میں اس سے بہتر سلوک کرنے کی ضرورت ہے. یہ عقلیت ہے میرے دوستو. ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا ہے کہ ظلم سہتے رہو. جہاں ظلم کرنا ظلم ہے وہی ظلم کا سہنا بھی ایک طرح کا ظلم ہے. ظالم کو تعاون دینا ہے. لا تعاونوا علی الاثم والعدوان. میرے دوستو ہم مادی ہتھیار سے آج ظلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے.